شہر کے ایک مصروف علاقے میں ایک چھوٹے خستہ حال گھر میں ایک باپ، بہن اور اس کی چھوٹی بیٹی لیلا سادہ زندگی گزار رہے تھے۔ بین ایک محنتی مصور تھا جو دیواروں اور گھروں کو رنگ کر کے بہت ہی کم کمائی کرتا تھا، جبکہ لیلا ایک ہوشیار 8 سال کی بچی تھی جسے رنگوں سے گہری محبت تھی۔ اپنی غربت کے باوجود وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی تلاش کرتے تھے، جیسے کہ سورج کا غروب دیکھنا یا قریب کے پارک میں چلنا۔ لیکن لیلا کی ماں کا انتقال اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ بین نے کبھی دوسری شادی نہیں کی کیونکہ اسے اپنی سارا پریم اپنی بیٹی کی پرورش میں لگانا تھا۔ وہ ہمیشہ لیلا سے کہتا کہ اس کی ماں ایک رینبو کی طرح تھی، بہت ہی خوبصورت اور رنگین، لیکن بہت جلد چلی گئی۔ اس خیال نے لیلا کے رنگوں کے شوق کو اور بڑھا دیا۔ وہ اکثر ان کاغذ کے ٹکڑوں پر رینبو اور رنگین مناظر بناتی تھی جو بین اپنے کام سے واپس لاتا۔ بین لیلا کے لیے ایک بہترین زندگی کا خواب دیکھتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ ایک اچھے اسکول جائے، خوبصورت کپڑے پہنے اور ہر روز غذائیت سے بھرپور کھانا کھائے، لیکن اس کے کام سے ملنے والی اجرت بہت کم تھی اور زیادہ تر پیسے کرائے، کھانے اور بنیادی ضروریات پر خرچ ہو جاتے۔ پھر بھی ہر رات بین لیلا کے بستر کے پاس بیٹھ کر اسے سوتے ہوئے دیکھتا اور خاموشی سے وعدہ کرتا، ایک دن میں تمہیں ساری خوشیاں ضرور دوں گا۔ ایک دن جب بین کام سے واپس گھر آ رہا تھا تو اس کی نظر ایک آرٹ گیلری پر پڑی۔ کھڑکی میں ایک بڑی شاندار پینٹنگ نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ یہ ایک خوبصورت منظر تھا جس میں ایک باپ اپنی بیٹی کا ہاتھ تھامے ایک کھیت میں چل رہا تھا۔ رنگ اتنے جاندار اور حقیقی تھے کہ جیسے کوئی خواب ہو۔ بین کے دل میں امید کی ایک کرن جاگ اٹھی۔ اگر میں بھی ایسی پینٹنگ بنانا سیکھ سکوں تو اس نے سوچا، کیا پتہ ایک دن میری پینٹنگ بھی ایسی گیلری میں لگے۔ اگلے دن بین کو ایک ڈم میں سے ایک پرانا استعمال شدہ کینوس ملا۔ وہ اسے گھر لے آیا، صاف کیا اور لیلا کو تحفے کے طور پر پیش کیا۔ لیلا کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ اس نے کبھی اصلی کینوس نہیں دیکھا تھا اور اس کے لیے یہ ایک خالی دنیا تھی جو اس کے ذہن سے بڑھنے کے لیے تیار تھی۔ ایک ٹوٹے ہوئے برش اور بہن کے کام سے بچی ہوئی رنگوں کی مدد سے انہوں نے اپنی پینٹنگ کا بنانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ دونوں مہدم روشنی والے کمرے میں بیٹھے، بین نے لیلا کے ساتھ پینٹنگ شروع کی۔ بین کے کھردرے اسٹروک میں مہارت کی کمی تھی، لیکن لیلا کے چھوٹے ہاتھوں نے کینوس کو زندگی بخشی۔ انہوں نے اپنے چھوٹے سے گھر کی تصویر بنائی جس کے اوپر ایک وسیع رنگین آسمان تھا جو ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ جب وہ پینٹنگ مکمل ہوئی تو لیلا نے اپنے پتا کو گلے لگایا اور کہا، یہ بہت خوبصورت ہے، ہم نے جادو کر دیا۔ بین کے لیلا یہ ایک خالص خوشی کا لمحہ تھا، کچھ ایسا جو پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا۔ ایک شام ایک شدید طوفان شہر میں آیا اور ان کے چھوٹے سے گھر کی چھت بری طرح سے ٹپکنے لگی۔ پانی ہر دراڑ اور سوراخ سے ٹپکنے لگا جس سے ان کے سامان بھیگ گئے۔ بین نے اپنی طرف سے چھت کے سوراخ بند کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن اسے پتہ تھا کہ انہیں ایک مناسب مرمت کی ضرورت ہے۔ مرمت کے اخراجات کا خیال اس پر بوجھ ڈال رہا تھا۔ اس رات جب وہ لیلا کو ایک ٹپکتی چھت کے نیچے سوتے ہوئے دیکھ رہا تھا تو اس نے خود کو پہلے سے زیادہ بے بس محسوس کیا۔ اگلے دن اضافی کام کی تلاش میں بین شہر کے ایک زیادہ خوشحال علاقے میں چلا گیا۔ جب وہ ایک چھوٹی آرٹ سپلائی کی دکان کے پاس سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک درمیانی عمر کی عورت ایک بھاری کریٹ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بین فوراً مدد کے لیے دوڑا۔ اس عورت کا نام مسز تھامسن تھا اور وہ اس دکان کی مالک تھی۔
انہوں نے بہن کی مدد کی تعریف کی اور اس کی زندگی کے بارے میں پوچھا۔ بہن نے بغیر ترس کے اپنی اور لیلا کی پینٹنگ کی محبت کے بارے میں بتایا۔ دلچسپی سے مسز تھامسن نے بہن سے کہا کہ وہ اپنی اور لیلا کی ایک پینٹنگ دکان پر لائے، وہ ان کا کام دیکھنا چاہتی تھی۔ بین تھوڑا ہچکچایا مگر پھر مان گیا، سوچا شاید یہ محض ایک خوشی اخلاقی کا مظاہرہ ہے۔ اگلے دن وہ اپنی اور لیلا کی ایک پینٹنگ لے آیا جس میں ان کا چھوٹا سا گھر اور ستاروں بھرا آسمان تھا۔ مسز تھامسن اس کی سادگی اور جذبات سے متاثر ہوئیں۔ انہوں نے اسے اپنی دکان میں لگانے کی پیشکش کی اور کہا، آپ کو نہیں معلوم شاید کوئی اسے پسند کر لے۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور ایک دن جب بین کام کر رہا تھا، اسے مسز تھامسن کی کال رسیو ہوئی۔ ایک گاہک نے ان کی پینٹنگ ایک اچھی قیمت پر خرید لی تھی۔ بہن کو یقین نہیں آیا، پیسے کافی تھے کہ وہ چھت کی مرمت کروا سکتا اور لیلا کے لیے کچھ نئے کپڑے خرید سکتا تھا۔ جب اس نے لیلا کو بتایا تو اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ دونوں اپنے چھوٹے سے کمرے میں خوشی سے ناچنے لگے۔ اس فروخت نے بین میں ایک نئی لگن پیدا کر دی۔ ہر شام کام کے بعد وہ لیلا کے ساتھ مل کر مزید پینٹنگز بناتا۔ ان کے کام میں بہتری آنے لگی۔ بین نے نئی تکنیکوں کا ساتھ تجربہ کرنا شروع کیا، نئے رنگوں اور بناوٹ کے ساتھ جنہیں آزمانے کی اس میں پہلے ہمت نہیں تھی۔ لیلا اپنی معصوم تخلیقی صلاحیت کے ساتھ ہر پینٹنگ میں اپنی انوکھی چھاپ ڈالتی رہی۔ مسز تھامسن ان کی پینٹنگز میں موجود صلاحیت کو محسوس کیا اور مزید چند کو دکھانے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن ایک مقامی آرٹ کے شوقین نے دکان کا دورہ کیا اور بہن اور لیلا کے کام سے خاص طور پر متاثر ہوا۔ ان کے چھوٹے سے گھر کے اور غروب آفتاب کی ایک پینٹنگ اسے بہت پسند آئی اور غروب آفتاب کی ایک پینٹنگ اس نے اسے خریدنے کی پیشکش کی اور انہوں نے ایک مقامی آرٹ میلے میں حصہ لینے کا مشورہ دیا۔ پرجوش اور گھبرائے ہوئے بہن نے موقع لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اور لیلا نے اپنی کہانی کو بیان کرنے والی پینٹنگز کا ایک مجموعہ بنانے کے لیے بہت محنت کی۔ ان کی جدوجہد، خواب اور ان کا بانٹا ہوا پیار، انہوں نے اپنی زندگی کے مناظر پینٹ کیے۔ بین کا شہر کی دیواروں پر رنگ کرنا، لیلا کا اس کے انتظار میں مسکراتے ہوئے ان کا چھوٹا سا گھر، مختلف موسموں میں اور یہاں تک کہ لیلا کی مرحومہ کی یادیں بھی ہیں۔ آرٹ میلے کا دن آیا۔ بین اور لیلا نے اپنا چھوٹا سا اسٹال لگایا جو زیادہ تجربہ کار اور مشہور فنکاروں کے درمیان خود کو بے محال محسوس کر رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنے سر بلند رکھے، اپنے کام کو فخر کے ساتھ پیش کیا۔ لوگ ان کی پینٹنگز کو نوٹ کرنے لگے۔ کچھ لوگوں کو ان کے خالص جذبات نے متاثر کیا، جبکہ دوسرے والد اور بیٹی کے درمیان اس انوکھی شراکت داری کی تعریف کر رہے تھے۔ ایک خوبصورت لباس میں ملوث بوڑھے آدمی مسٹر ایونز جو ایک مشہور آرٹ نقاد تھے، ان کے اسٹال پر رکے۔ وہ ان کی کہانی اور ان کے فن کے حقیقی جذبات سے متاثر ہوئے۔ بین اور لیلا سے بات کرنے کے بعد انہوں نے ان کی 2 پینٹنگز خرید لی اور انہوں نے شہر کے مرکز میں ہونے والے بڑے آرٹ ایونٹ میں اپنے کاموں کو نمائش کرنے کی دعوت دی۔ اعتماد میں اضافہ ہونے کے ساتھ بین اور لیلا نے پینٹنگ جاری رکھی اور گیلری ایونٹ کی تیاری کی۔ انہوں نے ہر ٹکڑے میں اپنا دل ڈالا، نہ صرف مناظر بلکہ احساسات، امید، محبت، جدوجہد اور خوشی کو بھی پیش کیا۔ بین کو معلوم تھا کہ یہ نہ صرف اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا موقع ہے بلکہ یہ بھی دکھانے کا کہ خواب سخت محنت اور عزم کے ساتھ پورے ہو سکتے ہیں۔ گیلری کا ایونٹ ایک سنگ میل ثابت ہوا۔ ان کا اسٹال نہ صرف فن کی خوبی کی وجہ سے بلکہ اس کے پیچھے کی جذباتی کہانی کی وجہ سے بھی بہت توجہ کا مرکز بن گیا۔ بہت سے امیر آرٹ کلیکٹرز اور نقادوں نے ان کے کام کی تعریف کی، کچھ نے تو نئی پینٹنگز کا آرڈر بھی دے دیا۔ بین اور لیلا نے اس رات تقریباً اپنی ساری پینٹنگز بیچ دی اور انہوں نے اتنا کمایا کہ بہن نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کمائی سے بہن نے آخرکار ایک بہتر محلے میں ایک بہتر گھر لے لیا۔ اس نے لیلا کا ایک اچھے اسکول میں داخلہ کرایا
جہاں وہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر طریقے سے نکھار سکے۔ اس نے صحیح آرٹ سامان بھی خریدا اور گھر پر ایک چھوٹا سا اسٹوڈیو بنایا۔ بہت عرصے بعد اس نے محسوس کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو ایک بہتر زندگی دینے کا اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے۔ اپنے نئی خوشحالی کے باوجود بین اور لیلا نے سادہ زندگی گزارنا جاری رکھی۔ بین نے لیلا کو سکھایا کہ اگرچہ پیسے سے بہتر گھر اور اچھے کپڑے خریدے جا سکتے ہیں، لیکن یہ محبت، مہربانی اور تخلیقی صلاحیت کی قدر کو کبھی نہیں بدل سکتے۔ اس نے اس کی حوصلہ افزائی کی، وہ ہمیشہ اپنے دل کی پیروی کرتی اور کبھی نہ بھولے کہ وہ کہاں سے آئی ہے۔ سال گزرتے گئے اور لیلا نے خود کو ایک باصلاحیت مصورہ بنا گئی۔ وہ اپنی منفرد انداز اور ان رنگوں کے لیے جانی جاتی تھی جسے وہ امید اور عزم کی کہانیاں بیان کرتی۔ بین، جو ایک فخر مند باپ تھا، اپنی کہانی کو مسکراتے ہوئے دیکھتا رہا۔ انہوں نے تقریباً کچھ بھی نہیں سے شروع کیا تھا، لیکن انہوں نے دولت ایسی پائی جو پیسوں سے کہیں زیادہ تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کو محبت، ثابت قدمی اور خوابوں کے ان دیکھے رنگوں سے سجایا۔ آخرکار بین اور لیلا کی زندگیاں ان کے آرٹ کی محبت اور ایک بہتر مستقبل کے عزم کی وجہ سے بدل گئی۔ غربت اور جدوجہد شروع ہو کر انہوں نے دریافت کیا کہ ان کی پینٹنگ کے شوق سے وہ دروازے کھل سکتے ہیں جو انہوں نے کبھی سوچے بھی نہیں تھے۔ محنت، تخلیق اور مضبوط رشتے کے ذریعے وہ ایک چھوٹے ٹپکتی ہوئی چھت والے گھر سے بہتر گھر اور روشن مستقبل کی طرف بڑھے۔ بین کا خواب کہ وہ لیلا کو ایک اچھی زندگی دے سکے سچ ہو گیا، نہ صرف پیسوں یا آرام کے لحاظ سے بلکہ اس سے یہ بھی دیکھا کہ خود پر یقین رکھنا اور کبھی ہار نہ ماننا کیا ہوتا ہے۔ لیلا ایک باصلاحیت مصورہ کے طور پر پروان چڑھی اور ان کی کہانی دوسروں کے لیے ایک سبق بن گئی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ زندگی چاہے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، امید، محبت اور تخلیقی صلاحیت ایک خوبصورت مستقبل کی تصویر بنائی جا سکتی ہے۔